بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ آج سورہ عبسہ کی پہلی 10 آیات ان کی لغوی صرفی تحقیق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا اور آخر میں لغوی صرفی تحقیق کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ آیات کی تلاوت ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ تو ترجمے میں ہم 2 ترجمے کریں گے، ایک ہم ترجمہ کریں گے اس میں لفظی ترجمہ، دوسرا ہم ترجمہ کریں گے با محاورہ ترجمہ۔ سب سے پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ عبسہ منہ بنایا یا تیوری چڑھائی یا ترش رو ہوئے، مختلف اس کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ اور تولا منہ موڑا، ان اس بات سے، جا آیا، ہو ان کے پاس، اعمیٰ اندھا شخص، وما یدریکا واو ما اور میم الف ما یہ سوالیہ ہے، کیا یدری خبر ہوتی کا آپ کو، لعلہ شاید، ہو وہ شخص، یزکا پاک ہو جاتا، او یا پھر یذکرو نصیحت حاصل کرتا، فا سو تنفعو فائدہ دیتی، ہو اس کو، الذکرہ نصیحت، اما بہرحال، من وہ شخص، استغنا جو بے پرواہ ہے، فا تو انتا آپ، لہو اس کے لیے، تصدی پیچھے پڑتے ہیں، واو اور ما نہیں ہے، علیکا آپ پر، اللہ یہ بات، لا یزکا کہ وہ پاک نہ ہو، واو اور اما بہرحال، من جو شخص، جا آتا ہے، کا آپ کے پاس، یسعی کوشش کرتا ہے یا دوڑتا ہے، واو اور ہوا وہ، یخشا ڈرتا ہے، فا تو انتا آپ، انہو اس سے، تلہا غفلت میں ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کے با محاورہ ترجمے کی طرف، پھر انشاءاللہ لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے، عبس وتولی، نبی ترش رو ہوئے اور منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی اس بات سے کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا شخص، وما یدریکا اور آپ کو کیا خبر، لعلہ یزکا شاید کہ وہ پاک ہو جاتا یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور نصیحت اس کو فائدہ دیتی، بہرحال وہ شخص، استغنا جو کہ بے پرواہ ہے، انت لہو تصدی آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پاک نہ ہو، اور بہرحال وہ شخص جو آتا ہے آپ کی طرف دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا ہے، آپ اس سے غفلت کے اندر ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہرحال اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں پہلا لفظ ہے عبسہ، عبسہ یا عبسو، اس کا مطلب ہوتا ہے چیں بجبی ہونا، منہ بنانا، ترش رو ہونا، یہ اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ اسی سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اب اگلا لفظ دیکھیں، تولا، تولا یہ اصل میں تولیہ تھا، تولیہ یا تولیو، باب اس کا تفاعل ہے، اس کے بعد اس میں کالا والا قاعدہ لگا تو یہ بن گیا تولا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا یا پیٹھ پھیر کر جانا، یہ اس طریقے کے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، جا یجی اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور اعمیٰ یہ اندھے کو کہتے ہیں۔ یدری، یہ جو یدری ہے یہ اصل میں تھا یدریجو، ادرا یا یدریجو، باب اس کا آتا ہے افعال اور اس کا مطلب ہے جتلانا، آگاہ کرنا، تو وہاں پہ اس پہ قاعدہ جاری ہوا ہے جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، تو یہ آخر میں جو یا ہے یہ ساکن ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یزکا، دیکھیں جو یزکا ہے یہ اصل میں تھا یتزکایو، جو آخر والا یا تھا وہ تو ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے کالا والے قاعدے سے ہم نے الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور باقی جو شروع کے اندر تا ہے جو آپ کو یہاں پہ لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، تا کو ہم نے زا کیا، زا کا زا کے اندر ادغام کر دیا، اتحارا اتھاقہ والے قاعدے کے تحت، تو تا کو زا کر کے زا کا زا کے اندر ادغام کر دیا گیا ہے، تو یہ اس طریقے سے ہو گیا ہے یزکا۔ یہ تزکیہ سے ہے، اس کا مطلب ہے پاک صاف ہونا، سنورنا، سجانا، یہ اس طریقے کے اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، اگلا لفظ ہے یذکرو، یہ جو یذکرو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم کا، یہ اصل میں تھا یتذکرو، تذکر یتذکرو، باب اس کا آتا ہے تفاعل، تو یہاں پر بھی تا کو دال کیا، دال کا دال کے اندر ادغام کر دیا، وہی والا قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہوا ہے جو کہ یہاں پر جاری ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا۔
आगे चलें, अगला लफ्ज़ है तनफ़ाउ, नफ़ा यनफ़ाउ, बाब इसका आता है फ़ातहा और इसका मतलब होता है फ़ायदा हासिल करना, और ज़िक्रा इसका मतलब होता है नसीहत। उसके बाद आप अगला लफ्ज़ देखें इस्तगना। देखिए जो इस्तगना है ये असल में था इस्तगनाया, काला वाले कायदे से हमने अलिफ से तब्दील कर दी तो बन गया इस्तगना। बाब इसका आता है इस्तिफ़आल और माना इसका होता है बेपरवाह होना, ये भी हो गया। आगे देखें अगला लफ्ज़ देखें तसद्दा। तसद्दा ये असल में था ततसद्दायु, ततफ़ाअलु के वज़न पर, तफ़ाअला यतफ़ाअलु ततफ़ाअलु। जो शुरू के अंदर एक ता इजाफी थी, वो जो ता है ताए मुज़ारियत वाले कायदे की वजह से एक ता हज़फ हो गई है, और आखिर में वाली जो या मफ्तूह या मज़मूम थी ततसद्दायु था ना, तो काला वाले कायदे से हमने इसको अलिफ के साथ तब्दील कर दिया तो ये बन जाएगा तसद्दा। और इसका मतलब होता है दरपे होना, किसी मामले की तरफ मुतवज्जे होना, किसी चीज़ की पीछे पड़ना, ये इसके मानी किए गए हैं। उसके बाद आगे लफ्ज़ देखें यज़्ज़का, ये गुजर चुका है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और उसके बाद जा यजू ये भी आ गया है, यहाँ पे हमने बता दिया था। अगला लफ्ज़ देखें यसआ, सआ यसआ, यसआयु से यसआ हो गया है, काला वाला इसके अंदर कायदा लगा है, इसका मतलब होता है दौड़ना भागना, ये इसके माने आते हैं। उसके बाद आगे लफ्ज़ देखें यख्शा, खाशी या यख्शा, तो बाब इसका आता है समिया और इसका मतलब होता है डरना, और इसी से ये मुजारे का सीगा है, यख्शायु से हो गया है ये यख्शा। और आखिरी लफ्ज़ देखें तलहा। देखिए जो तलहा है ये असल में था ततलहायु, इसका मतलब होता है गफलत के अंदर पड़ना, बेपरवाही करना, ये इसके मानी है। एक ता जो है वो ता मुजारत वाले कायदे की वजह से हज़फ हो गई है, और आखिर में जो या मजमूम थी काला वाले कायदे की वजह से जब हमने उसको अलिफ के साथ तब्दील कर दिया तो आखिर में आपके सामने ये वाली सूरत नज़र आ गई है तलहा, माना मैं आपको इसका बता चुका हूँ। तो ये लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ थी वो हमने कर ली है, लफ्ज़ी तर्जमा वो हमने कर लिया है, बामुहावरा तर्जमा वो हमने कर लिया है। अगले सबक के अंदर इन्हीं आयात की तरकीब करेंगे।